أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو صالحا نیک، انی بما تعملون بلا شبہ میں جو کچھ تم کر رہے ہو علیم جاننے والا ہوں۔ حلال غذا کھانا، طیبات کھانا، پاکیزہ غذا کھانا، یہ وہ فعل ہے اور یہ وہ امر ہے جس کا حکم اللہ اپنے رسولوں کو دے رہے ہیں، اور صرف ایک رسول کو نہیں بلکہ تمام رسولوں کو یہ حکم ملتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الذنب ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں، اس کے باوجود حلال غذا کی اللہ تلقین دے رہے ہیں، حرام سے بچنے کا کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے، حلال کھانا اور حرام سے پرہیز کرنا۔ اور ہوگا کیا حلال کھانے سے؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کے اندر بڑھوتری ہوگی، نیک عمل کے اندر تقویت ہوگی، اعمال کی نیکی کے اندر اضافہ پیدا ہوگا۔ اور جب حکم انبیاء کو ہے جو گناہوں سے معصوم ہیں، تو انبیاء کو کہہ کر مجھے اور آپ کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی عبادتوں کے اندر پختگی اور پائیداری لانا چاہتے ہو، اپنی عبادتوں کے اندر خوف خدا اور ایمانی حلاوت کی جھلک اور عکس لانا چاہتے ہو، تو نظر کرو اپنی غذاؤں پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر اور اپنی روزگار اور آمدنی پر، آیا حلال ہے کہ حرام؟ اگر تو حلال ہے تو یہ حلال کھانا تمہاری عبادتوں کے اندر وہ ایمانی حلاوت اور لذت اور لطف محسوس کرے گا کہ تم کو عبادت کرنے کے اندر مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے پراگندہ لوگ اللہ کے قریبی ایسے ہیں کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اور اللہ سے اس حال میں مانگتے ہیں کہ غبار آلود ہیں ان کے بال اور جسم، پراگندہ ہیں، اللہ ان کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا کھانا حرام ہے، ان کا پینا حرام ہے، ان کا لباس حرام کا پہنا ہوا، ان کی غذا حرام کی۔ تو آپ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، دعا قبول کیسے ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت کا سب سے بڑا ذریعہ حلال کھانا۔ لہذا فکر کریں اپنے کاروبار، آمدنی، تجارت کی، روزگار کی، کہ آیا حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر بعینی حرام ہے، ٹوٹل حرام ہے، تو طریقہ یہ ہے کہ حلال روزگار ایسے ڈھونڈتے رہیں جیسے ایک بے روزگار شخص ڈھونڈتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پر چھوڑ دیا، فوری طور پر گھر بیٹھ گئے تو گھر کے اندر فتنے اور فساد ہو جائے گا، لوگ بولیں گے، بیوی بولے گی، بچہ بولے گا کہ کھانے کو نہیں ہے۔ تو فوری طور پر گھر بیٹھنے کے بجائے یہ کریں کہ ایسے اپنا روزگار ڈھونڈیں جیسے ایک بے روزگار شخص روزگار ڈھونڈتا ہے، اور اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالی حلال روزگار کی سہولت مہیا کر دیں گے۔ اور اگر روزگار حلال ہے لیکن طریقہ کار غلط ہے، جھوٹ بول کر بیچ رہے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کر بیچ رہے ہیں، اپنی بات کو چاندی ہے چاندی کو سونا بتا کر بیچ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ تجارت سے برکت اٹھ رہی ہے، بلے کثرت ہو، آمدنی ٹھیک ٹھاک ہو، بہترین ہو، لیکن برکت نہیں ہے، اور کثرت آزمائش ہے اور برکت اللہ کی رحمت اور نعمت ہے۔ لہٰذا پرکھیں، جانچ پڑتال کریں اپنے روزگار، تجارت اور آمدنیوں کو کہ آیا حلال ہے یا نہیں، کیونکہ حکم جب رسولوں کا ہے تو میں اور آپ تو اس کے بدرجہ اولا مستحق ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحا، اور نیکی کے عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو میں جانتا ہوں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور یہی ہے تمہارا طریقہ، أُمَّةً وَاحِدَةً، اور ایک ہی طریقہ ہے، اور اس ایک طریقے کا خلاصہ یہ ہے کہ انا ربکم، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، فاعبدونی، لہذا تم میری بات مانو، فاتقونی، لہذا تم مجھی سے ڈرو، فاتقونی، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ لیکن کیا ہوا؟ فتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں، انہوں نے اختلاف کیا، فتقطعوا، انہوں نے اختلاف کیا، امرہم، اپنے دین میں، بینہم، آپس میں، زبرن، ٹکڑے ٹکڑے کر کے،
گویا اپنے دین کے اندر فرقے بنا لیے. اس سے وہ فرقے مراد نہیں ہیں جو مسلک کے فرقے ہوتے ہیں، اس سے وہ فرقے مراد ہیں جو مذہب کے فرقے ہیں. مسلک اور مذہب میں فرق ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ فرقے جو ہیں یہ فرقے کیا ہیں؟ یہ فرقے اجتہادی ہیں. کوئی بندہ شافعی مذہب پر پورا عمل کرتا ہے تو اجازت ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی بندہ ایسے ملک کے اندر ہے جہاں شافعی مسلک رائج ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے بغیر ہاتھ اٹھائے نماز پڑھی تو لوگ مجھے تہمت لگائیں گے، تو ایسے موقع پر تو لازم ہے کہ آپ شافعی مسلک پر ہی عمل کریں. آپ کی مسجد کے اندر اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں حنبلی مسلک کے مطابق نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جب آپ حنبلی مسلک پر پڑھیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ آپ کیسی نماز پڑھ رہے ہو، تہمت لگے گی. لہٰذا حنفی مسلک پر عمل کر کے. لیکن اگر کوئی شخص کسی سعودیہ کے اندر ہے یا کسی اور ملک میں ہے اور کسی اور مسلک پر عمل کرتا ہے، یہ اس کے زمرے میں نہیں آتا. یہ وہ فرقے مراد ہیں جس کی وجہ سے گروپ بندیاں، ایک بندہ دوسرے کو جائز کہتا ہے، دوسرے پر ناجائز کرنے کا الزام لگاتا ہے. یہ وہ فرقے ہیں. حالانکہ ہمارے یہ جو 4 فرقے مسالک اربعہ ہیں، یا چشتیہ، قادریہ، صوفیہ، نقشبندی، اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے اندر کوئی بندہ دوسرے کے اوپر ناجائز یا غلط ہونے کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. کل حزب، ہر جماعت، بما لدیہم، جو کچھ ان کے پاس ہے، فرحون، اس میں خوش ہیں. فذرہم، لہذا اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی مدہوشی میں، ان کی جہالت میں. غمرہ کہتے ہیں پانی میں ڈوبنے کی گہرائی کو، پانی کے اندر اتنا ڈوب جانا کہ بالکل پانی سر سے اوپر چلا جائے، اس کو غمرہ کہتے ہیں. تو اے نبی ان کو جہالت کے اندھیروں کے اندر چھوڑ دیجئے، یہ مدہوش ہے، ان کو ان کی مدہوشی میں چھوڑ دیجئے. حتی حین، ایک زمانے تک، کہ جب وقت مقرر آئے گی تو خوب ان کی پکڑ ہوگی، ابھی آپ ان کو چھوڑ دیں. ایحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ، کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، من مال و بنین، مال اور اولاد دے کر، نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کو جلدی جلدی دے رہے ہیں نیکی کے کاموں میں. یعنی کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو مال اور اولاد دے کر ان کی اچھائیوں ان کو جلدی دے رہے ہیں دنیا کے اندر؟ بل لا یشعرون، حقیقت تو یہ ہے کہ ڈھیل ہے لیکن ان کو پتہ نہیں لگ رہا. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ مہلت دی جا رہی ہے، لیکن لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو خبر ہی نہیں ہے. ان کے مقابلے میں کون؟ ان الذین ہم، بلا شبہ ان میں علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جو من خشیت ربہم، اپنے رب کے ڈر سے، اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ ان کو دیا، یعنی صدقات و خیرات، اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، مستحق افراد تک اپنا مال لوٹاتے ہیں. اور لوٹانے کے بعد وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل خوف کے اندر ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں. أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے. مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ جبھی تو ان کے دل ڈر رہے ہیں، ورنہ جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، وہ ڈرتا تھوڑی ہے. تو یہ کون لوگ ہیں کہ جو صدقات بھی دیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اس کے باوجود ان کے دل خوف زدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر میں لگے رہتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات پر، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ ان کو ان کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. معلوم ہوا کہ نیک اعمال کر لینا کمال نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال کو مینٹین رکھنا اور نیکی کر کے
اس کو ایک گرد ایسا حصار بنا لینا، اس کو ایسا حفاظت میں رکھنا کہ قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے رکھ کر بارگاہ خداوندی میں اللہ اس کو شرف قبولیت سے نواز دے، یہ کمال ہے۔ جب یہ قرآن نے یہ نہیں کہا جو نیکی کرے گا اس کو فلاح عشر امثالیہ، اس کو 10 گنا ملے گی، نہیں، من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر قیامت کے دن آئے گا۔ نیکی کر لینا کمال نہیں ہے، صف اول میں نماز پڑھ لینا کمال نہیں ہے، تکبیر اولی سے نماز پڑھ لینا کمال، نیکی کرنے کے بعد نیکی کا خیال رکھنا، نیکی پر ڈٹے رہنا، استقامت رکھنا، حفاظت کرنا نیکی کی، یہ کمال ہے کہ جس کمال کے ساتھ آپ قیامت کے دن اس نیکی کو اللہ کے دربار میں پیش کر سکیں۔ یہ ہے کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ وہاں بولنے کو اولئک یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ ہے نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ اس کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اصل میدان سبقت کا یہ ہے، اصل میدان سبقت کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان نیکیوں کے اندر انسان آگے بڑھے۔ میری گاڑی اچھی ہے تو دوسرے کی اچھی، میرا فلانے کا گھر اچھا ہے تو میرا گھر اور اچھا، فلانے کی لباس اور پوشاک ایسی تو میری اور اچھی۔ یہ سبقت نہیں ہے، سبقت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے تو دین کے میدان میں آگے بڑھو، کہ اللہ فرما رہے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، یہ لوگ دین کے میدان میں آگے بڑھنے والے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کو مکلف نہیں بناتے اس کی وسعت سے زیادہ، یعنی جتنی اس کی وسعت اللہ نے انسان کو دی ہم اسی کا مکلف بناتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس اعمال نامہ موجود ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو صحیح بات بتائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت کے دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل مدہوشی کے اندر ہیں اس معاملے میں، یعنی اس دین کو قبول کرنے کے اندر ان کے دل جہالت کے اندر پڑے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے عمل ہیں اس کے علاوہ بھی، ہم لہا عاملون، جو وہ کر رہے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ صرف ان کا عمل شرک برا ہے، بلکہ شرک اور کفر کے ساتھ ساتھ اور کتنی بدعملیاں ہیں جو وہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم جکڑیں گے، مترفیہم بالعذاب، مترفیہم عیش پرستوں کو، خوشحال طبقے کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عذاب آتا کن لوگوں کی وجہ سے؟ مالداروں کی وجہ سے۔ جب ہم پکڑیں گے خوشحال لوگوں کو بالعذاب، عذاب کے اندر، اذا ہم یجہرون، پھر وہ کیا لگیں گے؟ چلانے لگیں گے، شور کرنے لگیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے لا تجہروا اليوم، آج تم میرے سامنے چلاؤ مت، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی دنیا میں، فکنتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، پیٹ پھیر کر بھاگتے تھے، یعنی تم الٹا بھاگتے تھے۔ جب دین کی آیتیں اور تلاوت کی جاتی تھی تو تم بجائے اس کے کیا عمل کرتے؟ تم ایڑیوں کے بل الٹا بھاگتے تھے۔ تنکسون، الٹا بھاگنا، علی اعقابکم، ایڑیوں کے بل، مستکبرین بھی، اور تم کو اس بات پر ناز تھا کہ تم سے اللہ حرم کی خدمت لے رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خادم الحرمین الشریفین، ہم حرمین شریفین کے خادم۔ قرآن کہتے ہیں مستکبرین بھی، قریش اور کفار مکہ کو بھی اسی پر تکبر اور ناز تھا کہ ہم حرم کی خدمت کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ خدمت کوئی معیار نہیں ہے، معیار تو عمل صالح ہے، نیک عمل ہے تو یہ چیزیں کام آئیں گی، ورنہ تو قرآن نے سورہ توبہ کے اندر ایک صاف کہہ دیا کہ تم کو کیا لگتا ہے تم حاجیوں کی خدمت کر کے، مسجد حرام کی تعمیر کر کے، خانہ خدا کو آباد کر کے، رب کے گھر کی تعمیر کر کے تم کیا ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے یہاں برابر نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور نیک عمل، یہ جب تک یہ اللہ کے یہاں وہ سکہ ہے جو کھرا ہے، باقی سب کھوٹے سکے ہیں۔ کھرا سکہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح۔ مستکبرین بھی، حرم پر تکبر کرتے ہوئے، سامرن، قصے کہانیاں سناتے ہوئے، تہجرون، تم بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ سامرن، قصہ کہانیاں، سمرہ کہتے ہیں چاندنی رات کو، سمرہ کہتے ہیں چاندنی رات کو۔ عرب کی عادت یہ ہوتی تھی کہ چاندنی راتوں کے اندر وہ راتوں کے اندر بیٹھ کر پوری رات گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ حالانکہ ہماری شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد
بلا ضرورت گپ شپ لگانے سے اور فضول باتوں سے منع فرمایا. اور یہ ایسا عمل ہے کہ کیا عالم اور کیا جاہل، کیا خاص اور عام، سب اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. فضول گپ شپ، رات میں ہوٹلوں پہ بیٹھے رہیں گے. بخاری شریف حدیث نمبر 599، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، کان یکرہ النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسندیدہ فرماتے تھے کہ عشاء سے پہلے کوئی سو جائے، کیونکہ عشاء کی جماعت متاثر ہونے کا خدشہ. والسمر بعد العشاء، اور ناپسند فرماتے تھے کہ عشاء کے بعد بلا ضرورت آدمی فضول گپ شپ کے اندر بیٹھا رہے. تھوڑی بہت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ لیا، بات کر لی، دل بہلا لیا، اب سونے کا وقت ہے، تاکہ جلد از جلد سوئیں گے تو جلد از جلد اٹھیں گے. سامرن کا مطلب فضول کہانیاں، جس گپ شپ لگانے کے لیے، کہانیاں گھڑنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے. تہجرون، اور فضول بیہودہ باتیں کرتے تھے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاہم، یا ان کے پاس آئی ہے ما لم یاتی آباؤہم الاولین، جو نہیں آئی تھی ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس. ام لم یعرفوا رسولہم، یا یہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں. فہم لہ منکرون، وہ اس کے لیے اجنبی ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں اس رسول کو جنون کا مرض ہے، پاگل پن ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ آیا ان کے پاس یہ رسول حق بات لے کر. واکثرہم للحق کارہون، اور ان میں سے اکثر حق بات کو ناپسند کرتے ہیں. ولو اتبع الحق اہواءہم، اگر حق بات مانتا رہے ان کی خواہشات کی. لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، بعض لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا خناس اور فطور ہوتا ہے. مفتی صاحب میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں بھئی؟ آپ کا خیال دین میں آپ کے خیال کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں ایسا ترم خان سمجھا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے؟ اللہ فرما رہے ہیں اگر حق بات اور دین کو ہم ہر بندے کی خواہش کے مطابق چلانا چاہیں تو اللہ فرما رہے لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے اندر فساد ہو جائے. حق تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی بنا کر اللہ نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو صحابہ کی برکت سے دے دیا، وساطت سے. وہ حق ہے. اب میں کہوں کہ مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے، یہ کہیں گے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے، حضرت کہیں گے مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے. ہر بندہ اپنے حساب سے چاہے گا دین کو چلانا، ہوگا کیا؟ آسمان اور زمین میں فساد ہو جائے گا، معیار ختم ہو جائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو، دین کو عقل پر نہ پرکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دین کو عقل پر پرکھنا ہوتا تو موزوں کے نیچے مسح کیا جاتا. حالانکہ موزوں کے کہاں مسح کیا جاتا ہے؟ اوپر. حالانکہ گندے موزے کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے سے. اور مسح کیا جاتا ہے اوپر. اب عقل اجازت دیتی ہے. معلوم ہوا کہ جہاں میری اور آپ کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا وحی کو عقل پر نہ پرکھیں، دین کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو دین کے مزاج اور سانچے کے اندر ڈھال دیں. جب آپ اپنے آپ کو دین کے مزاج اور سانچے میں ڈھالیں گے تو بس یہی معیار ہے. بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم لے کر آئے ان کے پاس نصیحت کی بات. فہم عن ذکرہم معرضون، تو یہ کافر ان ذکر سے اعراض کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجا، کیا اے نبی آپ ان سے آمدنی مانگتے ہیں، خرچہ مانگتے ہیں؟ کیونکہ بعض اوقات ایک انسان کسی سے کوئی احسان لے لے کہ بھئی مجھے اتنا 10,000 روپیہ دے دو. اب اگلی دفعہ جب وہ کوئی بات کرنے کے لیے جائے گا تو سامنے والا خوف کھاتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو یہ پھر پیسے مانگ لے. تو یہ نبی جو کافر اور قریش مکہ آپ کی بات نہیں مانتے تو کیا آپ ان سے کوئی آمدنی لیتے ہیں؟ آپ ان سے کسی آمدنی کا تقاضا کرتے ہیں؟ حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کافروں کو سنانا مقصود ہے کہ جب یہ نبی خالصتاً للہ فی اللہ فی سبیل اللہ تمہارے لیے تم کو آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر تم کو کیا ضرورت ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو. ام تسألہم خرجا، کیا اے نبی آپ ان سے آمدنی مانگتے ہیں؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کی طرف سے ملنے والی آمدنی خیر بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور اے نبی بلا شبہ آپ ان کو بلاتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، در حقیقت وہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں. لَنَاكِبُونَ، ہٹے ہوئے ہیں.
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور ہم ان سے برائیاں ہٹا دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تو وہ پڑے رہیں گے اپنی سرکشیوں میں اندھے ہو کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے لیے بد دعا کی کہ اللہ کے نبی، اے اللہ ان پر قحط مسلط کر دیجیے، تو ان پر اہل مکہ پر ایسا قحط پڑا کہ مردار کھانے لگے، زمین نے نباتات اگلنا بند کر دی، آسمان نے پانی برسانا بند کر دیا، جو سبزے کی ہلکی پھلکی جگہ تھیں وہ خشک ہو گئیں، ہریالی کے نام و نشانات مٹنے لگے اور خود پتے کھانے پر گزارا کرنے لگے، مویشی مرنے لگے۔ تو قریش کے سردار جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کیا آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں؟ بولا بالکل ہوں۔ تو بولا کہ ایک طرف آپ نے بدر کے اندر ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اور دوسری طرف آپ نے ان جو لوگ رہ گئے ان کے لیے بد دعا کی، تو وہاں پر کفار کا اور ہمارے مکہ والوں کا یہ حال ہے۔ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب عذاب ہم نے ان سے ہٹایا تو ایسا نہیں کہ وہ اب نبی کے اوپر ایمان لے آتے، بلکہ ہوا یہ کہ جب وَكَشَفْنَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا، لَلَجُّوا تو وہ اور گھس گئے، فی طغیانہم اپنی سرکشیوں میں، یعمہون اندھے ہو کر، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ تحقیق ہم نے ان کو جکڑ لیا تھا عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ یہاں تک کہ جب ہم نے کھول دیا ان پر سخت آفت والا عذاب، اذا ہم فیہ مبلسون پھر وہ اس کے اندر مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وہ اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے کان کو، وَالْأَبْصَارَ اور آنکھیں، وَالْأَفْئِدَةَ اور دل۔ کان کو ذکر کیا کیونکہ کان زبان سے زیادہ حساس ہے، کان زبان سے زیادہ حساس ہے۔ کان دو ہیں، زبان ایک ہے، تاکہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ اور انسان سب سے پہلے مرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بعد میں جاتی ہے، پہلے کان کی سنوائی جاتی ہے، اور جب نیند سے بیدار ہونے لگتا ہے تو کان کی سنوائی پہلے لوٹتی ہے اور نیند کی آنکھوں کے اندر جو بینائی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ تو کان جو ہے وہ آنکھ کے مقابلے میں زیادہ حساس ہے، اس لیے قرآن مجید نے کان کو آنکھوں پر مقدم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے۔ جب کان بنائے تو اس کا شکر یہ ہے کہ کان سے اچھی چیز سنو، درس قرآن سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنو، دین کی بات سنو۔ والابصار اور آنکھیں بنائی، آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ اس سے اچھی جگہوں کو دیکھو، اللہ کے گھر کی زیارت کرو، ماں باپ کے چہروں کو دیکھو جن کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور غلط جگہوں پر نہ دیکھو، بد نظری نہ کرو، غیر محرم عورت کی طرف نگاہ نہ لگاؤ، یہ آنکھوں کا شکر ہے۔ والافئدہ اور دل بنایا، دل کا شکر یہ ہے کہ دل کے اندر غیر ارادی طور پر، غیر شعوری طور پر وسوسے کو رہنے نہ دو۔ وسوسہ تو آئے گا، جس مسلمان کو وسوسہ نہیں آتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے گے، اس کو وسوسہ نہیں آتا، کیونکہ شیطان پتھر ادھر ہی مارتا ہے جہاں پھل ہے، اور اگر مومن کے پاس پھل ایمان کا موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کو وسوسہ نہیں آ رہا۔ تو وسوسہ تو آئے گا، لیکن وسوسے کو دل کے اندر قرار نہ پکڑنے دے، غلط بات دل سے سوچے نہیں، یہ دل کا شکر ہے۔ لیکن ایسے شکر کرنے والے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے شکوہ کر رہے ہیں، قلیلا ما تشکرون، یہ شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ شکر گزار بندے کیا ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تھوڑوں کے اندر میرا اور آپ کا شمار کر دے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور وہ اللہ جس نے تم کو بھیجا پھیلایا زمین میں، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وہی اللہ زندگی دیتا ہے، وَيُمِيتُ اور موت دیتا ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے ہاتھ میں دن اور رات کا آنا جانا۔ افلا تعقلون کیا تم پھر بھی سمجھتے نہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ وہ کہتے ہیں جیسے کہ ان کے پہلے لوگوں نے کہا، بلکہ وہ کہتے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگ یعنی ان کے آباء و اجدادوں نے کہا۔
کیا کہا؟ وہ کیا کہا؟ اذا متنا، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، اور ہم مٹی ہو جائیں گے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، ائنا لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہ کہتے تھے ان کے آباء و اجداد، تو یہ کفار بھی اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں، لقد وعدنا نحن، تحقیق ہم نے وعدہ کیا تھا، وآباؤنا من قبل ان ھذا، اور آباء و اجداد نے اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم سے ہمارے آباء و اجداد نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، یہ جو ہے یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلوں کی کہانی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اچھا اگر یہ ساری کہانیاں پہلے لوگوں کی ہیں اور تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، تو قل، اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے، لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین اور جو کچھ اس زمین میں ہے کس کا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں سیقولون للہ، یہ کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، افلا تذکرون، کیا پھر تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی جب زمین اللہ کی، جو کچھ زمین میں ہے اللہ کا، تو پھر جب عبادت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو کیسے شریک کر لیتے ہو بھائی؟ اگر تم آسمان اللہ کا کہہ رہے ہو، عرش اللہ کا کہہ رہے ہو، زمین اللہ کی کہہ رہے ہو، تو عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیسے کر لیا؟ قل، اے نبی آپ ان سے کہیے، پوچھئے، من رب السماوات السبع، کون ہے ساتوں آسمان کا پالنے والا، ورب العرش العظیم، کون ہے عرش عظیم کا مالک؟ سیقولون، تو یہ جواب میں آپ سے کہیں گے، للہ، اللہ مالک ہے۔ قل، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی جب ڈرنے کا وقت آتا ہے تو منات، عزا، خوشحالی کا خدا، فلانے سے اولاد ملے گی، فلانے بابا سے یہ ملے گا۔ کراچی کے بھی آج تک سیلاب اس لیے نہیں آیا کہ غازی صاحب کا مزار ساحل سمندر پر بنا ہوا ہے، اس لیے نہیں آیا۔ تو بھائی پھر تو یہ بھی کہو کہ آسمان اور زمین بھی غازی صاحب نے بنا دیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جب عبادت کا نام آتا ہے تو شریک ٹھہراتے ہو، اور جب آسمان اور زمین کی ملکیت کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہو صرف اللہ کی۔ تو افلا تتقون، ڈرتے نہیں ہو اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے قبضے کے اندر ہے ہر چیز کی بادشاہت، وہو یجیر، من بیدہ، کس کے قبضے میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، وہو یجیر، اور وہ اللہ پناہ دیتا ہے۔ یعنی رنج اور غم کے موقع پر اللہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ ولا یجار علیہ، اور اللہ اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے تو کوئی کسی سے بچا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، تو یہ جواب میں کہیں گے، للہ، سب اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کس جادو کی بات میں تم کو جکڑے ہوئے ہو؟ پھر کس چیز نے تم پر جادو کر دیا تم حق کی بات پر ایمان نہیں لاتے؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لے کر آئے ان کے پاس حق کی بات، وانہم لکاذبون، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے ساتھ کوئی خدا نہیں۔ اذن، لفظ اذن کا مطلب اگر لیٹ سپوز، یوں سمجھ لیں، علی سبیل الفرض، اگر تسلیم کر بھی لیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی خدا ہے، تو توحید کے بات کو قائم کرنے کے لیے سب سے بڑی عقلی دلیل قرآن میں دو مقامات پر ایک ہی آئی ہے، جو پہلے سورۃ المومنون میں بھی آئی، ادھر بھی آ رہی، کیا؟ لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، ہر مخلوق لے جاتا اپنی بنائی ہوئی چیز کو، ہر خدا لے جاتا اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ ایک خالق کہتا میں نے فلاں چیز کو بنایا ہے تو وہ میری مرضی کے مطابق کام کرے گی، دوسرا خالق کہتا زمین میں نے بنائی ہے تو زمین پر میرا حکم چلے گا، تیسرا خالق کہتا کہ ہوائیں میرے حکم سے چل رہی ہیں تو ان ہواؤں پر میں اپنا حکم چلاؤں گا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک خدا دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، ایک خدا کہتا بھائی آج کراچی میں بارش نہیں ہوگی، دوسرا خدا کہتا کہ نہیں آج تو بارش ہوگی، تو کیا ہوتا؟ زمین میں فساد ہو جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک خدا دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہ بات توحید کے معاملے کو ثابت کرنے کے لیے سب سے بڑی لاجک اور سب سے بڑی عقلی دلیل۔
سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، اس چیز سے جس سے وہ کافر وصف بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیبی، اللہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، والشہادتی، اور حاضر کی باتوں کو، فتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس باتوں سے جس سے وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ غیب اور حاضر کی باتوں کو جاننے والا ہے اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، جس سے وہ شریک ٹھہرا۔